اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ روزانہ کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں ماہ شعبان کے حوالے سے ایک اہم ترین سورت کے فضائل، اہمیت اور اس کا وظیفہ شیئر کیا جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، آج کے وظیفے میں سورہ مزمل، جو کہ قرآن پاک کی اہم ترین سورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اہمیت اور افادیت بتائی، اس کا وظیفہ اور اس کی اہمیت بیان کی جائے گی۔ محترم ناظرین، اس سورت کے بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت ہی بابرکت اور افادیت والی حامل متبرک صورت ہے۔ اس صورت کے متعلق حدیث نبوی میں ہے کہ اس صورت کو جو شخص پڑھنے کی عادت ڈالے گا وہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں محتاج نہیں ہوگا، وہ دنیا کی نظروں میں حل دل عزیز ہو جائے گا، لوگ اس کی پذیرائی کریں گے اور عزت کی نگاہ سے اس کو دیکھا جائے گا، اس کا ہر مشکل کام احسن طریقے سے انجام کو پہنچے گا۔ اس صورت کا معمول کبھی بھی تنگ دست نہیں ہونے دیتا، پریشانی اس شخص سے ہمیشہ کے لیے دور رہے گی، کسی بھی پیچیدہ اور مہلک بیماری سے اس کا یا اس کے گھر والوں کا واسطہ نہیں پڑے گا، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ اس صورت کے پڑھنے والے کے لیے یہ صورت ہر طرح کی محافظ و مددگار ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، حدیث مبارکہ کے اس مفہوم کے مطابق ہی اس صورت کی افادیت اور اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ ہم جہاں روزمرہ کی زندگی میں اور بہت زیادہ عبادات کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اس صورت کو بھی اپنا معمول بنا لیں۔ اس صورت کی افادیت سے کسی بھی صورت میں انکار نہیں ہو سکتا۔ اس صورت کے فائدے کا قائل ہر وہ شخص ہے جو روزانہ ایک مقررہ وقت پر اس صورت کو تلاوت کرتا ہے، اپنے جائز مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور انکساری کے ساتھ دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اور اپنی کرم نوازی سے اس شخص کا جائز مقصد حل فرما دیتے ہیں، اور مقصد کے حل کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھتا ہے۔ زندگی کے تمام جائز مقصد و مشکلات کے لیے یہ صورت شافی علاج ہے، اور اس صورت سے ہر شخص گھر بیٹھے کتاب میں دیکھ کر یا قرآن پاک میں یہ صورت مبارکہ کھول کر، جو کہ 29ویں پارے کے اندر موجود ہے، اس صورت کو تلاوت فرما سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اس صورت کے ہے بہت زیادہ فضائل اور فوائد۔ تفسیر البیان اور کتاب فوائد قرآن میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ مزمل کی تلاوت روزانہ پابندی کے ساتھ کرے گا تو خداوند عالم دنیا و آخرت دونوں کی تنگی اور پریشانی کو اس شخص سے دور فرما دیں گے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس صورت کا روزانہ پابندی سے مداومت کرنے والا ہرگز کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اس سورہ کے خواص و فوائد میں مصباح العابدین میں اس طرح بھی روایت لکھی گئی ہے کہ جو شخص روزانہ رزق کی تنگی میں مبتلا ہو اور چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں جلد کشائش ہو، یعنی کہ وہ تنگی ختم ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اس نیت کے ساتھ کہیں گھر کے اندر سائڈ پر ہو کر، اکیلے میں ہو کر روزانہ اس سورہ مبارکہ کو تلاوت کر لے خاص تعداد کے ساتھ، تو بہت جلدی اس کی اس عمل سے ترقی معیشت ہوگی۔ ایک اور روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس طرح بھی منقول ہے کہ جو شخص روزانہ اس سورت کے پڑھنے کی مداومت کرے گا تو اسے روزانہ پڑھے گا تو اس کی کشادگی رزق میں برکت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی نہ کسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ضرور نصیب حاصل کر پائے گا، کیونکہ اس صورت کی تلاوت میں جہاں رزق کی تنگی سے نجات ہے، رزق کی کشادگی ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا بھی ایک بہت بڑی فضیلت کے طور پر بیان کیا گیا۔ تفسیر برہان میں نقل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت کے پڑھنے کے بعد تنگی رزق دور ہونے کے علاوہ پڑھنے والے کے لیے اتنا ثواب دیا جائے گا کہ اس نے راہ خدا میں اس قدر بندے آزاد کیے ہوں جتنی تعداد میں اس دنیا میں جن و شیاطین ہیں۔ پس جو مومن تنگی رزق میں مبتلا ہو
تو اسے چاہیے کہ اس صورت کو مداومت سے روزانہ پڑھے، اس سے فائدہ اٹھائے، اس لیے کہ یہ متعدد لوگوں کا مجرب عمل ہے۔ محترم ناظرین، اس کی اہمیت کا اندازہ تو آپ کو ہوگا۔ آئیے اب چلتے ہیں اس کے عمل کی طرف کہ یہ وظیفہ یا اس صورت کا عمل آپ نے کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں فراوانی ہو، رزق میں وسعت ہو، تو اس کے لیے بہترین طریقہ اس صورت کا عمل یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر کوئی جگہ متعین کر دیں جہاں پر آپ روزانہ اسی جگہ بیٹھ کر یہ عمل کر لیں۔ اگر یہ کر لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1111 مرتبہ آپ نے یا مغنیو پڑھنا ہے، یعنی کہ اے غنی کرنے والے۔ آپ نے جب یہ یا مغنیو 1111 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد 11 مرتبہ 11 ٹائم آپ نے سورہ مزمل پڑھ لینی ہے، اور پھر آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینی ہے۔ محترم ناظرین، آپ کا یہ پورا عمل کرتے ہوئے بہت کم ٹائم، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگے گا، لیکن روزانہ کے مداومت کے ساتھ آپ جب یہ عمل کریں گے تو آپ کے رزق کے اندر برکت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، اور ساتھ ساتھ آپ کی ذہنی اور پریشانی، جسمانی بیماری، ہر طرح کی پریشانی اور ٹینشنز ختم ہو جائیں گے۔ دوبارہ میں آپ کو یہ وظیفہ اور عمل دہرا دیتا ہوں۔ آپ نے گھر کے اندر کسی ایک جگہ کو متعین کر لینا ہے جہاں روزانہ آپ اس عمل کو کر لیں۔ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اس کے بعد 1111 مرتبہ یا مغنیو پڑھنا ہے، اس کے بعد 11 ٹائم سورہ المزمل پڑھنی ہے، اور پھر 11 مرتبہ 11 ٹائم درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ یہ 4 چیزیں پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا مانگنا ہے، گڑگڑانا ہے، اپنی فلاح کے لیے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، اور تمام دنیا کے اندر جتنے بھی انسانیت ہے ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آپ نے دعا فرمانی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل سے آپ کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، تنگ دستی بھی ختم ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور بالیقین کے ساتھ اگر آپ یہ عمل کریں تو دیدار بھی آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والی زندگی عطا فرمائے۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے وظیفے، دعا اور عمل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔